بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت کرم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ کہ ایک دفعے کا واقعہ ہے، سرکار غوث عالم رحمت اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ تبھی دوڑتا ہوا کہ آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا۔ آنے کے بعد عرض کی کہ سرکار رحمت اللہ علیہ کہ میں برباد ہو چکا ہوں، میں تباہ ہو گیا ہوں۔ سرکار غوث عالم رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بتاؤ بات کیا ہے، کہ کون سی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ تو اس مرید نے عرض کیا کہ سرکار رحمت اللہ علیہ کہ آج میری عزت کا جنازہ نکل گیا ہے، کہ میری آبرو برباد ہو چکی ہے، کہ میں لٹ گیا ہوں، کہ سرکار میری ایک لوتی بیٹی ہے، بڑی خوبصورت ہے، کہ میں نے اپنی بیٹی کو گھر میں ہی رکھ کر تعلیم دی ہے، کہ میں نے ابھی تک اسے گھر سے باہر کسی کام کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ سرکار میری بیٹی میری اجازت کے بغیر کہ کبھی باہر بھی نہیں جاتی، کہ آج میری بیٹی چھت پر گئی کہ چھت سے واپس نہیں آئی، کہ میری چھت پر دیواریں بھی اتنی اونچی ہے، دیوار فلان کے بھی نہیں جا سکتی، لیکن پھر بھی میں نے اپنے دل کو تسلی دے دی ہے کہ میں نے اپنے آس پڑوس میں بھی پتہ کرا لیا ہے اور رشتہ داروں میں بھی پتہ کروا لیا ہے، لیکن کہیں بھی میری بیٹی کا نام و نشان نہیں ملا ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ مجھے میری بیٹی چاہیے اور زندہ چاہیے۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اور سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد آنکھیں کھولی اور اپنے اس مرید سے فرماتے ہیں اپنے دل کی بےتابی کو دور کر دو، تمہاری بیٹی آج ہی ملے گی اور زندہ ملے گی اور پوری عزت کے ساتھ ملے گی۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے میرے مرید، کیا تم جانتے ہو عرب کے ویرانے کو؟ تو اس مرید نے عرض کیا سرکار کہ وہ تو بڑا بھیانک جنگل ہے، بڑا ہی دہشت ناک جنگل ہے، دن میں بھی وہاں پر جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کرب کے ویرانے میں چلے جاؤ، پہلا قلعہ چھوڑ دینا اور دوسرا بھی قلعہ چھوڑ دینا، اور تیسرے قلعے کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جاؤ، اور وہاں جا کر میرا نام لینا اور پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر لینا اور اپنے چاروں طرف ایک لکیر کھینچ لینا، اور پھر وہاں سے جناتوں کی فوجیں گزرنا شروع ہوگی۔ وہ جنات دھاڑتے ہوئے بھیانک آواز نکالتے ہوئے ہمارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی بھی جن میرے نام کی لکیر کھینچی ہوئی پار نہیں کرے گا۔ جب وہ تمام جنوں کی فوج چلی جائے گی اور وہ شہنشاہ جنات اتنا طاقتور ہے کہ بڑے بڑے پہاڑوں اور درختوں کو اکھاڑ سکتا ہے، کہ وہ سب کام تو کر سکتا ہے، لیکن میرے نام کی لکیر کھینچی ہوئی کو وہ بھی پار نہیں کر سکتا۔ پھر وہ شہنشاہ جنات آپ سے پوچھے گا، پھر آپ اپنی پوری داستان اس کو بتا دینا کہ میں حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوں اور ان کا بھیجا ہوا ہوں، اور مجھے میری بیٹی آج ہی چاہیے اور زندہ چاہیے اور پوری عزت کے ساتھ چاہیے۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا کہ پوری قوم جنات کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضور غوث اعظم کا یہ مرید کرب کے ویرانے کی طرف چل پڑتا ہے۔ 2 قلعے چھوڑنے کے بعد تیسرے قلعے پر بیٹھ جاتا ہے۔ کرب کے ویرانے پر جا کر حضور غوث اعظم کا نام لے کر اپنی انگلی پر دم کرتا ہے، چاروں طرف لکیر کھینچ کر بیٹھ جاتا ہے، اور جناتوں کی فوج گزرنا شروع ہو جاتی ہے، اور بڑے بڑے خطرناک جن گزرتے ہیں اور اس پر ہر طرف سے حملہ کرتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے نام کی لکیر کو جب چھوتے ہیں تو اس سے ٹکرا کر بھاگ جاتے ہیں، تو سارے جنات کی فوج چلی گئی۔ آخر شہنشاہ جنات کی سواری آتی ہے، اور وہ پورے اپنے شان و شوکت کے ساتھ آ رہا تھا، اور اس نے اپنے راستے میں ایک انسان کو بیٹھا ہوا دیکھا، اور شیر کی طرح دھاڑتا ہوا، ہاتھی کی طرح چنگارتا ہوا اپنی پوری قوت کے ساتھ اس مرید پر حملہ کرنے کے لیے لپکا۔ جیسے ہی حضور اعظم رحمت اللہ علیہ کے نام کی لکیر سے جب ٹکرایا تو وہیں پر ہی گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو
اور کہاں سے آئے ہو؟ تو بات کیا ہے؟ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مرید نے اپنا پورا مقدمہ پیش کیا۔ اے جنات کے بادشاہ، میں حضور غوث اعظم کا مرید ہوں۔ میری لڑکی چھت پر گئی تھی اور وہاں سے میری بیٹی غائب ہو گئی۔ کوئی جن وہاں سے اس کو اٹھا کر لے گیا ہے اور میری لڑکی مجھے آج ہی چاہیے اور زندہ چاہیے اور باعزت چاہیے۔ جب شہنشاہ جنات نے حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا نام سنا تو پھر اپنی فوج کو واپس بلایا اور واپس بلانے کے بعد کہا کہ حضور اعظم رحمت اللہ علیہ کا مرید ہے اور اس کی بیٹی غائب ہو گئی ہے، کوئی جن اسے اٹھا کر لے گیا ہے اور تم پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ اور سمندر کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، کنووں کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، پہاڑوں میں ویرانوں میں تلاش کرو، جنگلوں میں تلاش کرو، آبادی میں تلاش کرو، جیسے بھی ہو اس لڑکی کو لے کر آنا، اور جو جن اس لڑکی کو لے گیا ہے اور اس کو بھی لے کر آنا۔ اور پوری جنات کی فوج چل دیتی ہے، لیکن شہنشاہ جنات نے پھر ان لوگوں کو واپس بلایا اور بلانے کے بعد کہا، آ کر یہ مت کہہ دینا کہ لڑکی ہمیں نہیں ملی ہے، کہ اس لیے لڑکی جنات کے پاس نہ ہوتی۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اپنے مرید کو میرے پاس کبھی نہیں بھیجتے۔ ساری کی ساری جنات کی فوج سمندر کی تہ میں، اندروں میں، آبادی میں، ویرانوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں لڑکی کو تلاش کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ بہت ہی مشکل کے بعد جو جن اس لڑکی کو لے گیا تھا اس کو اور اس لڑکی کو شہنشاہ جنات کے پاس لے جاتے ہیں۔ جنات نے کہا، اے شہنشاہ جن، ہم نے اسے بڑی مشکل سے تلاش کیا ہے۔ شہنشاہ جنات نے اس جن سے کہا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تجھے پتا نہیں حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کون ہے، کہ ان کے شہر سے لڑکی لے جاتے ہوئے تجھے ڈر نہیں لگا؟ تو جن نے کہا، اے شہنشاہ جنات، تیری اتنی ہمت تو نہیں تھی کہ میں کیا کرتا کہ میں ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ لڑکی اپنے مکان کی چھت پر اس انداز میں کھڑی ہوئی تھی کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور یہ اپنے ناز و انداز میں کھڑی ہوئی تھی کہ تو نے پوری جنات قوم کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اگر شیخ صاحب جلال میں آ جاتے کہ پوری جنات قوم کو پوری دنیا میں کہیں جگہ نہ ملتی۔ شہنشاہ جنات نے اتنا کہہ کر ایک جلاد جن کو بلایا اور اس کو حکم دیا، اس جن کی گردن کو جس جن نے اس لڑکی کو اٹھایا تھا دھڑ سے الگ کر دو، اس کو قتل کر دو۔ اور اس لڑکی کو حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مرید کو واپس کر اس جن نے کہا کہ یہ لو اور شیخ صاحب کے دربار میں میرا سلام پیش کر دینا، اور تمہاری بیٹی آج ہی تو پوری عزت کے ساتھ تمہیں مل گئی ہے۔ اور شہنشاہ جنات اتنا کہہ کر چل دیتا ہے، اور سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مرید نے آواز دی، اے شہنشاہ جنات کہ ہماری بات تو سنو۔ تو شہنشاہ جنات نے کہا کہ بولو، کیا بات ہے؟ تو سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مرید نے کہا کہ تم لوگ بھی حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو مانتے ہو؟ کہ اتنا سننا تھا کہ شہنشاہ جنات نے کہا، جیسے حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ انسانوں کے شیخ ہے، ویسے جناتوں کے حاکم ہے۔ جب شیخ کی نگاہ اٹھ جاتی ہے تو پورے جنات کی قوم میں جلجلہ سا آ جاتا ہے۔